یہ جو وزیر اعظم عمران خان کو چھوڑ دیں، یہ جو دھمکیاں میں کی بات کی گئی، جو صحافیوں کے ساتھ اور کیبنٹ کے ساتھ مندرجات شیئر کیے ہیں، یہ احساس مندر کے ہیں اور آزادی جو بھی حوالے سے اجلاس میں ہو رہا ہے، ان کیمرہ بریفنگ کی بات ہو رہی ہے، آپ کیا کہیں گے کہ کیا اس کو آپ کوشش کریں گے؟ اچھا، اتنا حساس نوعیت کا خط ہے کہ ان کو 3 ساڑھے 4 مہینے ویٹ کرنا پڑا، اس کے بعد اس کو لانا پڑا. یعنی کہ نیشنل سیکیورٹی ایشو نہیں تھا، عمران کی حکومت کی سیکیورٹی ایشو تھی. یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. اگر خدا نہ خواستہ یہ اتنا کوئی بڑی چیز ہوتی، میرے پیارے وطن پاکستان کے خلاف کوئی اتنی بڑی سازش ہوتی، تو ان لوگوں نے اپنے ووٹ آف نو کانفیڈنس تک کیوں اپنی جیب میں چھپا کے رکھا؟ یہ تو فوری طور پر وزیر اعظم کو ان کیمرہ سیشن بلا کے پارلیمان کو کانفیڈنس میں لینا چاہیے تھا، اپنے اتحادیوں کو کانفیڈنس میں لینا چاہیے تھا، اپنی کابینہ کو کانفیڈنس میں لے کے لینا چاہیے تھا. یعنی کہ عمران خان صاحب نے ثابت کیا کہ ملک امپورٹنٹ نہیں ہے ان کے لیے، ان کی حکومت امپورٹنٹ ہے. اس کے بار بار میں مجبوراً یہ کہتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف نہیں ہے، پاکستان تحریک عمران ہے. سر یہ بتائیے گا کہ عمران خان بار بار یہ کہتے ہیں کہ اس نے امریکہ کو آنکھیں دکھائی ملک کی وفادار کی بات میں، لیکن ابھی خبریں چل رہی ہیں کہ شہباز گل امریکی یونیورسٹی کے ایک ملازم نکلے ہیں، سالانہ $1,24,000 وہاں سے تنخواہ بھی لے رہے ہیں، انہی کے پے رول پر ہیں. کیا وزیر اعظم کی کابینہ میں ایسے لوگ وہ پاکستانی وفادار کا کام کریں گے؟ یہ بڑا اہم آپ نے سوال کیا کہ بڑا میجر مفادات کا ٹکراؤ ہو سکتا ہے کہ کابینہ میں بیٹھنے والا ایک شخص بیرون ملک کسی یونیورسٹی سے یا یونیورسٹی کا تنخواہ دار ہے. یہ ایک بڑا اہم سوال ہے اور میں سمجھتا ہوں اس کے اوپر وفاقی حکومت کو سنجیدگی کے ساتھ اس کے اوپر ایکشن لینا چاہیے، اس کا نوٹس لینا چاہیے. اور اس کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر صاحب جس طریقے سے جو ان کا طریقہ کار اس ملک میں ہے، اس یونیورسٹی کو بھی نوٹس لینا چاہیے کہ کس شخص کو انہوں نے ملازمت میں رکھا ہوا ہے. بہت شکریہ.